السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طالبات، مشہور اسلامی شخصیات کا مختصر تعارف میں ایک بار پھر آپ کا تہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے اس درس میں ان عظیم شخصیات کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے تفسیر کی بڑی بڑی کتابیں لکھی جو کہ عربی زبان میں ہے، اور یہ تفسیریں بہت ہی معروف و مشہور ہوئی جس سے ہر دور کے علماء مستفید ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، اور جو کہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے اس درس میں ان اماموں اور ان مشہور شخصیات کے بارے میں بھی جانیں گے اور ان کی جو تفسیریں ہیں اس بارے میں بھی جانیں گے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں امام طبری کے بارے میں۔ امام طبری رحمہ اللہ، آپ کا پورا نام ابو جعفر، یہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا نام محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری ہے۔ آپ 224 ہجری کو پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، پھر اس کے بعد اپنے شہر سے علم حاصل کرنے کے لیے 12 سال کی عمر میں نکل گئے۔ پھر آپ نے بغداد میں مقیم ہو گئے اور وہاں پر وفات تک مقیم رہے۔ آپ کی وفات 310 ہجری کو ہوئی، اور آپ نے بہت ساری تفسیر کے سلسلے میں ہی کتابیں نہیں لکھی بلکہ بہت سارے علوم میں آپ نے تصنیفات کی ہیں۔ آپ کی تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ہے جو کہ تفسیر قرآن کے سلسلے میں لکھی گئی۔ آپ کی ابن جریر رحمہ اللہ کی یہ تفسیر سب سے مشہور تفاسیر میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہی مرجع اول کا درجہ رکھتی ہے، یعنی علماء کرام جو اپنی تفسیر بیان کرنے کے لیے جس کی طرف لوٹتے ہیں ان میں سے ایک سب سے پہلا مرجع یہی ہے۔ آپ کی یہ تفسیر 30 جلدوں میں واقع ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تفسیر ابن جریر کے بارے میں، مشرق و مغرب کے تمام علماء کرام نے یہی کہا ہے کہ یہ ایک ایسی تفسیر ہے، یہ ایک ایسا مرجع ہے جسے کوئی طالب علم بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ تفسیر ابن جریر تمام کتب تفسیر میں سب سے پہلی تفسیر ہے، زمانے کے لحاظ سے بھی اور فن و صنعت کے لحاظ سے بھی۔ یعنی اس سے پہلے کوئی تفسیر اس طرح نہیں لکھی گئی۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی اور تابعین کے دور میں تفسیریں تھیں، لیکن مکمل تفسیریں نہیں تھیں جیسا کہ یہ ہے، تو یہ پہلی تفسیر شمار کی جاتی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کا طریقہ کار اپنی اس تفسیر میں، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی آیت کی تفسیر کرتے تو اس کے بارے میں یہ لکھتے کہ اس آیت کی تفسیر القول فی تعویل قولہ تعالی کذا و کذا، یعنی آپ آیت کے ذکر کرنے کے بعد یہ ذکر کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر اس طرح ہے، پھر اس آیت کی تفسیر بیان کرتے، اور آپ اس کی تفسیر میں جو بھی بیان کرتے اس کے بارے میں صحابہ کرام کی روایات کو سند کے ساتھ اور تابعین کی روایت کو ذکر کرتے اس آیت کے بارے میں۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ آپ بعض ترجیح بھی دیتے، یعنی جو بیان کیا جاتا کسی چیز میں اعتراض ہو تو اس کو ترجیح کہ کون سا اس میں راجح ہے، کیا صحیح ہے، وہ بھی آپ بیان کر دیتے ہیں، اور آپ یہ بھی بیان کر دیتے کہ اس کو ترجیح، یعنی جس چیز کو آپ نے ترجیح دی ہے اس کے دلائل کے ساتھ اور اس کی وضاحت بھی بیان کر دیتے کہ آپ نے اس کو کیوں اختیار کیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی یہ تفسیر بہت زیادہ مشہور ہوئی اور تمام علماء کرام اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں امام بغوی رحمہ اللہ، آپ معالم التنزیل کے مفسر ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کا نام حسین بن مسعود بن محمد جو کہ بغوی کے نام سے مشہور ہیں۔ بغوی یہ خراسان کے ایک شہر کی طرف نسبت ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ کی وفات شوال سن 510 ہجری میں ہوئی مروروز کے مقام پر۔ اس وقت آپ کی عمر 80 سے کچھ زائد تھی، اور آپ اپنے شیخ قاضی حسین کے پاس مدفون ہوئے۔
آپ کی علمی حیثیت۔ بغوی رحمہ اللہ تفسیر کے امام تھے، حدیث کے امام تھے، اسی طرح فقہ کے بھی آپ امام مانے جاتے تھے، اور آپ نے کلام اللہ کی تفسیر میں کتاب تصنیف کی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری کتابیں بھی تصنیف کی۔ تو آئیے جانتے ہیں معالم التنزیل، جو کہ آپ نے تفسیر لکھی ہے، اس میں آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے اور یہ کتاب کیسی ہے۔ معالم التنزیل یہ ایک متوسط کتاب ہے جس میں آپ نے مفسرین، صحابہ، تابعین اور ان کے بعد دیگر سے نقل کیا، یعنی جو صحابہ کرام سے تفسیر کے سلسلے میں منقول ہے ان سے آپ نے روایتیں بیان کی، صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد جو بھی سلف گزرے ہیں ان سے آپ نے روایات کو اس میں نقل کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آپ کی اس تفسیر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ امام بغوی کی تفسیر ثعلبی کی تفسیر سے مختصر ہے، لیکن آپ نے اپنی اس تفسیر کو موضوع احادیث اور بدعتی آراء سے محفوظ رکھا ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا تو اس میں پایا کہ آپ کسی بھی آیت کی تفسیر کو بہت ہی آسان اور مختصر انداز میں بیان کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو علماء سلف کی جو روایات ہیں اس کو بھی آپ نقل کرتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ یہ کتاب اپنے آپ میں احسن اسلم ہے اور تمام کتب تفسیر میں مشہور ہے اور علماء کرام کے درمیان مقبول بھی ہے۔ اس کے بعد جانتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے بارے میں۔ وہ امام الجلیل حافظ اماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن عمرو بن کثیر البصری ثم دمشقی رحمہ اللہ ہیں۔ آپ کی تفسیر تفسیر القرآن العظیم کے نام سے مشہور ہے۔ آپ سن 700 ہجری میں یا اس کے کچھ بعد پیدا ہوئے اور شعبان سن 773 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ صوفیہ کے مقبرے میں اپنے شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس مدفون ہوئے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ آخری عمر میں آپ کی بصارت چلی، آپ کی علمی مکانت۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علم کے بہت ہی بڑے مرتبے پر فائز تھے۔ بہت سارے علماء کرام نے آپ کے وسعت علم کی گواہی دی اور آپ کی اپنے مادے میں مہارت کی بھی گواہی دی، خصوصاً تفسیر، حدیث اور تاریخ میں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا طریقہ تفسیر یہ تھا جو کہ آپ کو دوسری تمام تفاسیر سے ممتاز کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نہایت ہی آسان اور مختصر عبارت کے ذریعے تفسیر کرتے، اور اگر ممکن ہو تو ایک آیت کی دوسری آیت سے، یعنی قرآن کی ایک آیت کی دوسری آیت سے تفسیر کرتے، اور دونوں آیتوں کے درمیان جو قرینے پائے جاتے اس کو بھی بیان کرتے، یہاں تک کہ اس کا معنی اور مراد پوری طرح واضح ہو جائے۔ یعنی آپ کی تفسیر کا طریقہ یہ تھا کہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی ہی دوسری آیت سے آپ تفسیر کرتے، اس کو ہم تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں مرفوع حدیث کو جس کا تعلق قرآن کے اس آیت کی تفسیر سے ہو وہ بیان کرتے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بیان کرتے کہ کس سے حجت لی جائے اور کس چیز سے حجت نہ لی جائے۔ اس کے بعد آپ اقوال صحابہ، تابعین اور جو بھی ان کے قریب تھے علماء سلف میں سے ان کے اقوال کو بیان کرتے۔ اسی طرح آپ بعض اقوال کو بعض اقوال پر ترجیح بھی دیتے، یعنی راجح قرار دیتے، اور بعض روایت کو ضعیف بھی قرار دیتے ہیں، اور اس میں سے بعض کو صحیح بھی قرار دیتے ہیں، اور علماء اور راویوں کے بارے میں جرح و تعدیل بھی آپ بیان کر دیتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز جو کہ ابن کثیر کو دوسری تفاسیر سے ممتاز کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تفسیر میں منکر روایات اور اسرائیلیات، یعنی جو آپ نے بیان کیے اس میں اشارہ کر دیتے ہیں۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر یہ تمام تفسیر بالمعثور کی کتابوں میں سب سے بہتر کتاب مانی جاتی ہے، جس کی بعض علماء نے گواہی بھی دی ہے۔ عزیز سامعات، یہ تھے چند مشہور و معروف مفسرین
اور ان کی تفسیریں، جن سے ہر دور کے علماء کرام مستفید ہوتے رہے ہیں اور مستفید ہوتے رہیں گے، جو کہ مدارس میں بھی تعلیمی نظام میں شامل ہے۔ آج کے اس درس میں اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، کاروان دین ایک تعلیمی و دینی چینل ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے نفلی صدقات و خیرات اور عطیات سے نوازیں، شرعی علم کو فروغ دینے میں ہماری مدد کریں۔